کہ یعنی رب کا ایک تحفہ مدرسۃ الحسنین ہے، یعنی رب کا ایک تحفہ مدرسۃ الحسنین ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اور یاد کرو وہ وقت جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے گائے کے ذبح کرنے کا. اور وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، تو ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. اور اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اور ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان لوگوں نے کہا آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے ما ہیا وہ کیسی ہو. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے لا فارض ولا بکر، جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، عوان بین ذلک اس کے درمیان میں ہو. ففعلوا ما تؤمرون، سو تم کر گزرو جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے. اور ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے ہمارے لیے کہ وہ واضح کر دے ہم پر ہمارے لیے اس کے رنگ کو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انه يقول انها بقرة صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس گائے کا رنگ تیز زرد ہو تسر الناظرین، جو دیکھنے والے کے دل کو خوش کر دے. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے یبین لنا ما ہی، وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو. ان البقرۃ شابہ علینا، یقیناً گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم پتہ لگا لیں گے. قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ زمین کو گاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیت کو سیراب کرتی ہو، مسلمۃ لا شیء فیہا، سلامت ہو نہ ہو اس میں کوئی داغ. قالوا الآن جئت بالحق، ان لوگوں نے کہا کہ اب تم صحیح بات لے کر آئے ہو. فذبحوها وما كانوا يفعلون، سو لوگوں نے گائے کو ذبح کیا وما كانوا يفعلون، لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے. وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اور یاد کرو وقت جب تم نے قتل کر دیا ایک جان کو، فادارأتم فيها، اور اس کا الزام دینے لگے ایک دوسرے پر. والله مخرج ما كنتم تكتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو نکال باہر کرنا تھا اس کو جو تم چھپا رہے تھے. فقلنا اضربوه ببعضها، تو ہم نے کہا کہ تم مارو گائے کے بعض حصے کو مقتول پر. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانی دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھو. وَإِذْ قَالَ موسیٰ سے جہاں تک ابھی ترجمہ کیا گیا ہے، یہاں ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا
واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ پہلے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم بتلا دیا کہ قوم بنی اسرائیل کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو اس کے سبب کو ذکر کیا گیا کہ کس وجہ سے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا تھا۔ اب اس میں مختلف واقعات تفسیر کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال ایک قتل ہوا تھا اور الزام ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جا رہا تھا قتل کا، کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں نے کیا، کوئی کہہ رہا تھا فلاں نے کیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر گائے کو ذبح کروائے بھی قاتل کو جو قوم بنی اسرائیل پر ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ گائے ذبح کر کے مقتول پر جو اس کا گوشت کو جو ڈالا جائے گا یا اس کے خون کو ٹپکایا جائے گا تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ چلے گا، یہ لوگوں کو پتہ چلے گا، یا اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کے اوپر ظاہر کروائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ پچھلے وقت میں یہ قوم نے بچڑے کی پرستش کی تھی، جیسا کہ پہلے جو تفسیر میں آ چکا ہے۔ یہ قوم نے بچڑے کی پرستش کی تھی اور ان کے اندر جو بچڑے کی محبت آ گئی تھی وہ پوری طریقے سے نکلی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر وہ بچڑے کی جو محبت ان کے اندر تھی وہ محبت کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کا حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اور ایک واقعہ اور اس کے پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ شخص جو اپنی والدہ کا بہت فرما بردار تھا، بہت نیک تھا۔ تو مختصر یہ کہ اس کی فرما برداری کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انعام دینا تھا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس کی فرما برداری کا اس کو انعام دیا جائے، اس کی اللہ کی فرما والدہ کی جو فرما برداری، والدہ کے ساتھ اس کے سلوک، وہ بچہ وہ لڑکا کیا کرتا تھا اور معاشی زندگی اس کی اچھے سے اچھی ہو جائے، تو انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے جو حکمت کے ساتھ اس عمل کو جو وجود میں لایا کہ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ جو گائے کی تلاش میں وہ لوگ نکلے تھے، وہ گائے اس لڑکے کے پاس ملی جو اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتا تھا۔ اگرچہ جو ہے سند کے اعتبار سے یہ جو واقعہ ہے یہ بہت زیادہ ضعیف ہے، لیکن عبرت کے لیے بہت اچھا واقعہ ہے کہ والدہ کی جو فرما برداری کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ سیدھا دیا کہ اس کی معاشی زندگی سنور گئی۔ اور وہ گائے کتنے میں بکی تھی؟ وہ گائے کی قیمت کیا طے ہوئی تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ گائے کی قیمت ایسی طے ہوئی تھی کہ وہ گائے کی کھال میں جتنا سونا آ سکتا تھا اتنے سونے کے برابر اس کی قیمت طے ہوئی تھی۔ میں بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں واقعہ۔ یہ معاملہ جو ہے والدہ کے ساتھ اس نے سلوک، والدہ کی فرما برداری کرنے پر اس کو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ جو ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، اسرائیلی روایت ہے، لیکن اس کو اس لیے بیان کر دیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیلی روایت جس سے قرآن کریم کی کسی آیت میں کوئی حرف نہ آتا ہو یا کوئی فرق نہ آتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت اس سے نہ ہوتی ہو، تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے گنجائش ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب گائے ذبح کرو۔ تو اب یہ قوم کا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو خاموشی سے کیا کرنا تھا؟ گائے لاتے ذبح کر دیتے۔ یہ کیا کرنے لگے؟ سوالات پہ سوالات کرنے لگے، سوالات کا انبار لگا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا گائے ذبح کرو، تو یہ پوچھنے لگے کہ تم اللہ تعالیٰ سے پوچھو۔ ایک تو اتنی بڑی گستاخی، یہ کیا کہتے تھے؟ ادعو لنا ربک، اپنے رب سے درخواست کرو۔ یہ نہیں کہتے تھے ربنا، نہیں کہتے تھے کہ ہمارے رب سے درخواست کیجیے، رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا رب ہے نا۔ یہ بڑا گستاخانہ جملہ کہتے تھے کہ تم اپنے رب سے درخواست کرو۔ کیا درخواست کرو؟ کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہوگی، اس کی حقیقت کیا ہوگی، کس طریقے سے جو ہے وہ گائے جو ہے کیسی ہوں گی، واقعی میں وہ گائے ہوں گی یا گائے کی جیسی دکھنے والا کوئی اور جانور بھی چل جائے گا،
اس طریقے کا ان کا سوال کا جو مقصد تھا. اور وہ گائے جو ہے بوڑھی ہو جوان ہو بچی ایک دم جو ہے چھوٹے قد کی ہو بڑے قد کی ہو, اس قسم کے سوالات ان کے مراد تھے. تو اب جو سوال کی جو انہوں نے شروعات کی, تو جیسا جیسا انہوں نے سوالات کی شروعات کی یہ اور شکنجے میں کستے گئے, شکنجے میں کستے گئے, اور انہوں نے ایک آسان سے حکم کو اپنے اوپر اور بھاری کر لیا. پھر اس کے بعد سوال کرنے لگے. جب ان کو بتا دیا گیا کہ وہ گائے ایسی ہونا چاہیے جو نہ ایک دم بوڑھی ہو نہ ایک دم بچی ہو, اس کے درمیان میں ہو, تو پھر دوسرا سوال کرنے لگے. اچھا آپ اپنے رب سے پوچھ لو کہ اس کا رنگ کیسا ہونا. چلو یہ بھی غنیمت تھا, تم نے جو یہ پتہ کر لی کہ بوڑھی ہو یا بچی ہو تو کوئی بھی درمیانی ادھیڑ عمر کی جو گائے تھی اس کو لا کے ذبح کر دیتے, تب بھی حکم پورا ہو جاتا. پھر وہاں پر سوال کرے ان لوگوں نے کہ اس کا رنگ کیسا ہو, یہ بھی پوچھ لو رنگ کیسا ہو. اب یہ حکم آنے کے پہلے زرد رنگ کا پھر ان کو حکم دیا گیا. یہ سوال اگر نہیں کرتے تو زرد رنگ کا حکم بڑھتا نہیں. تو اپنے اوپر ہر ایک مصیبت انہوں نے خود سے سوال کر کے بول لی کہ تیز زرد رنگ ہونا چاہیے اور ایسی ہونی چاہیے وہ گائے کہ دیکھنے والے کے دل کو خوش کر دے, دیکھنے والے کے دل کو خوش کر دے. اب موسیٰ علیہ السلام یہ حکم ڈال لیے. تو پھر اس کے بعد پھر پوچھنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہونا چاہیے. وہ پہلا جو ماہیہ جو انہوں نے کہا تو وہ گائے کی حقیقت کے بارے میں سوال تھا, اور دوسرا ماہیہ جو کہا ان لوگوں نے وہ گائے کی کیفیت کے بارے میں سوال تھا. اب وہ گائے کی کیفیت پوچھنے لگے تو پھر جواب آیا وہاں سے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کھیتی کرنے کے بھی کام میں نہ آئی ہو اور کھیت کو سیراب کرنے کے بھی کام میں نہ آئی ہو. اب یہاں پر اور اپنے لیے سوال کرتے جا رہے ہیں, مصیبت مول لیتے جا رہے ہیں. اب بڑے پریشان ہو کے مشقتوں کے ساتھ پریشانی کے ساتھ ان لوگ اس کو تلاش کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ مدد و نصرت کا معاملہ فرمایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ مدد و نصرت کا معاملہ اس وجہ سے ہوا ہے ان لوگوں نے انشاءاللہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو ان کا انشاءاللہ کہنا اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کا ذریعہ بن گیا. اور پھر وہ گائے ملی اور ذبح ہوئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جو ہے اس گائے کے کچھ حصے کو مقتول کے اوپر مارو, اور وہ مقتول جو ہے زندہ ہوا, اور زندہ ہونے کے بعد اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا اور پھر مر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے جو ہے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اب دیکھو اس میں ہمارے لیے کئی سبق موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کئی سبق رکھا ہے. سب سے پہلا سبق تو ہمارے لیے اس میں یہ ملا کہ زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے, زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. کوئی بڑا اگر ہم کو حکم دے دے تو اس پر عمل کر لو خاموشی کے ساتھ, اس کو باریکیاں مت نکالو. یہ ایسا ہونا ویسا ہونا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل و قال و کثرت السؤال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال کرنے سے اور کثرت سے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے. ہماری عادت ایسی بنتی جا رہی نا, ایک چھوٹی سی چیز کو کسی نے بتایا اس کو کرنا تو اس میں جو ہے یہ کیسا ہونا, یہ ایسا چلے گا کیا ویسا چلے گا کیا. بعض لوگوں کو دیکھنا بیچارے دکاندار پریشان ہو جاتے ہیں, دکاندار بھی پریشان ہو جاتے ہیں. دکانوں میں جا کے جو سوالوں کی جو ہم بات بیٹھے ہوئے گھر میں بات چیت کر رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے جو ہے ایک ایک چیز کو جو ہے قیل و قال کرنا, تو شریعت میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے, شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. دوسرا سبق کیا ملا؟ دوسرا سبق اس واقعے سے ہم کو یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کام کی جو نسبت اور ہر کام جو بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ بات ہمارے اندر مستحضر ہے کہ اس کام کو میں اسی وقت انجام دے سکتا ہوں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے. تو ہم کو ایک عاجزی انکساری اور اپنے کاموں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ جو بھی ہم اچھا کام کر رہے ہیں اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں تو یہ کب انجام پائیں گا؟ جو انجام پا گیا ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے سے پایا ہے, اور جو ہم آگے کرنے اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہیں گا تو وہ کام انجام پائے گا. تو کوئی بھی کام اچھا کام کرنے کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ کرے کہ اگر اللہ نے چاہا. اب ہم نے معین صاحب سے کہا کہ معین صاحب وہ فلانا جو کام ہے ابھی وہ الماری آئیں گی, الماری کو جو ہے لگانا رہے گا فٹ کرنا, ہاں کر دوں گا نا. تو اس طریقے سے نہ کرے, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کر لوں گا, کیونکہ میری کوئی طاقت نہیں ہے, میری کوئی جو حیثیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہیں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہیں گی تو میں اس کام کو انجام دوں گا. تو اس کے اندر توحید کا بھی سبق ہے, زندگی گزارنے کا بھی سبق ہے,
زندگی کیسے گزارنا چاہیے، وہ ساری چیزیں ایک واقعے کے اندر جو ہے ہم کو مل رہی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ بچڑے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے اندر جو بچڑے کی محبت بیٹھ چکی تھی وہ محبت نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو یہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا، ورنہ اللہ کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ اسی طریقے سے جو ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کو یہ دکھلانا بھی مقصود تھا کہ تم یہ مت سمجھو کہ جو تم کرتوت کرتے ہوئے آ رہے ہو تم مر جاؤ گے تو دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے، تم کو زندہ ہونا ہے، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ان لوگوں پر جو ایک کے بعد ایک جو ظاہر فرماتے جا رہے تھے، اللہ کی نشانیاں ان کے اوپر ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ قوم بھی جو مر چکی تھی، بجلی کی کڑک سن کے 70 افراد تھے پورے کے پورے مر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی زندہ کر کے دکھلایا، چشمے جاری کر کے دکھلایا۔ تو یہ ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظاہر فرماتے وقتاً فوقتاً، یہ اس لیے فرماتے تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں، سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ چلو پھر اس کے بعد پھر وہ قاتل کا پتہ بتا کے وہ پھر سے اس کو موت واقع ہو گئی۔ کہاں چلی گیا سفر؟ یہ چلو آگے تھوڑا سا ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تو تمہارے قلوب سخت ہوگا اس کے بعد پتھر کی طرح، اور یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہے، اب بعض ایسے ہوتے ہیں جو پھٹتے ہیں اور اس سے پانی نکلنے لگتا ہے، اب بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لڑکنے لگتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اس میں قوم بنی اسرائیل کے بارے میں قوم یہود کی بتلایا جا رہا ہے کہ یہ ساری نشانیاں دیکھتے رہے، ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھتے رہے، اس کے باوجود بھی ان کا کام یہ تھا کہ ان کے قلوب جو نرم پڑ جاتے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر کما حق و ایمان ڈالے تھے، کیونکہ قوم بنی اسرائیل جو گزری ہے ان کا صرف دعویٰ تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور آج بھی یہودیوں کا صرف دعویٰ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ کما حق و انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے انہوں نے بھی کما حق و موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، صرف دعویٰ بلا دلیل تھا۔ اگر یہ مانتے تو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیتے۔ تو اتنی ساری اللہ کی نشانی اور معجزات، فرعون سے نجات دلانا، راستے بننا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل جو نرم نہیں ہوئے، ان کے دل سخت کی سخت رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کہ پتھروں میں تو بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل نے خود اس کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان پر پتھر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے نہریں جاری نہیں ہوتی، وہ پھٹتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ اب بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے، تو ان لوگوں کا جو زوم جو ہے نا بند ہوتے جا رہا ہے بار بار۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نیٹ ورک پرابلم سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا معلوم، جب سے وہی ہو رہا ہے، زیادہ درس نہیں سن پا رہے برابر۔ تو ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت، کہ پتھر تو اللہ کے خوف سے لڑک جا رہا ہے، کوئی پتھر تھے جس سے چشمے جاری ہو جا رہے، لیکن اتنے سارے معجزات اور اتنے ساری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جو مظاہرہ ہوتا رہا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی یہ نرم نہیں پڑے، نہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کما حق ان لوگوں نے ایمان لایا، اور نہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ یہ دلوں کی سختی ہوتی کیوں ہے؟ دل ہمارے اتنے سخت کیوں ہوتے؟ آج دیکھو ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، ہمارے بھی دل سختی ہے، اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان لوگوں کی طرح سخت ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ آج دیکھو ہم اتنے بیانات سن رہے ہیں، تقاریر، بیانات، قرآن کی تفسیر، نماز پڑھنے کے فضائل، نماز چھوڑنے کا گناہ، زندگی گزارنے کے طریقے، کس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے، کس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو ناکام ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں،
کسی کی 10 سال زندگی گزر گئی، کسی کی 20 سال زندگی گزر گئی، کسی کی 30 سال زندگی گزر گئی سنتے سنتے، لیکن ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی طرف ہم پلٹ رہے نہیں ہیں، دین کی طرف آ نہیں رہے. تو یہ دل کی سختی ہے. اور یہ دل سخت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب انسان کثرت سے گناہ کرتا ہے، جب انسان کثرت سے گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، دین کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اس سے دل نہیں پلٹتے. تو دلوں کی سختی سے پناہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ اللہ ہمارا دل ایسا سخت نہ کر دے، اللہ ہمارا دل ایسا سخت نہ کر کہ حق بات ہمارے دل کے اندر نہ بیٹھے، نہ اترے. اور یہ بہت بڑے وبال کی بات ہے، دلوں کا سخت ہو جانا، دل کا اللہ کے احکامات کی طرف مائل نہ ہونا. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. چور چوری کرے گا لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھے گا، زنا کرنے والا زنا کرے گا لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھے گا، اس کے اندر احساس بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کی پناہ چاہو اس وقت سے، اس حالت سے کہ جس میں دل سخت ہو جائے. آدھی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اتنے قوم بنی اسرائیل پر اتنے معجزات کا ظہور ہوا، اتنے سارے معجزات ظاہر ہوئے ان کے سامنے، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ سب ہوا. اس کے باوجود بھی دل کی سختی کی بنا پر یہ کما قوم نہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور نہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے ایمان لایا. انشاءاللہ اب کل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلموں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.